बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी हम अपने मुखातब से उसके इलाके के हवाले से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मिन ऐन अंत, मिन ऐन अंत, आप कहाँ से हैं। मिन से, ऐन कहाँ, अंत आप, और आखिर में अलामतुल इस्तिफहाम सुआलिया निशान, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, जवाब यूँ दिया जाएगा, जब सवाल में अंता हो तो जवाब में आएगा अना मिन शेखुबुरा, अना मिन शेखुबुरा। शेखु पूरा लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि अरबी ज़ुबान में पे नहीं है, उसकी जगह पर हम बा इस्तेमाल करेंगे। अना मिन शेखुबुरा, आई एम फ्रॉम शेखुपुरा, मैं शेखुपुरा से हूँ। हम डिटेल से उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये शेखुपुरा किस बर्रे आज़म में है, ये ज़िला है, ये सूबा है, क्या चीज़ है। तो आइए हम उसकी तफसील को जानते हैं। तो आप अगर बर्रे आज़म के हवाले से पूछना चाहें तो यूँ सवाल करेंगे, फ़ी अय्यि क़ारतिन तस्कुन, ये भी कह सकते हैं मिन अय्यि क़ारतिन अंत, मिन अय्यि क़ारतिन अंत, आप किस बर्रे आज़म से हैं। और यूँ भी कह सकते हैं फ़ी अय्यि क़ारतिन तस्कुन, फ़ी माना में, अय्यि किस, क़ार्रा अरबी में बर्रे आज़म को कहते हैं, किस बर्रे आज़म में, तस्कुन आप रहते हैं, फ़ी अय्यि क़ारतिन तस्कुन, आप किस बर्रे आज़म में रहते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट डू यू लिव, आप किस बर्रे आज़म में रहते हैं। तो वो बर्रे आज़म एशिया में रहता है, एशिया को अरबी में कहते हैं आसिया। तो जवाब देगा अना मिन क़ारति आसिया, अना मिन क़ारति आसिया, मैं बर्रे आज़म एशिया से हूँ। आई एम फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, मैं बर्रे आज़म एशिया से हूँ। बर्रे आज़म को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, और एशिया एशिया। फिर आप उससे उसके मुल्क के हवाले से पूछना चाहते हैं कि एशिया में कौन सा मुल्क, तो यूँ सवाल करेंगे मिन अय्यि बलदिन अंत, मिन अय्यि बलदिन अंत, आप किस मुल्क से हैं, आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, आपका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। आप तीनों तर्जुमों में से कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। लफ्ज़ी तर्जमा यही है, मिन का माना से, अय्यि किस, बलद, अब मुल्क को अरबी में बलद भी कहते हैं, दौला भी कहते हैं। मिन अय्यि बलदिन, किस मुल्क से, अंत आप हैं। यूँ भी कह सकते हैं आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। और आप बलद की जगह दौला ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्क को जैसे बलद कहते हैं, ऐसे ही मुल्क के लिए अरबी में दौलतुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। मिन अय्यि दौलतिन अंत, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस मुल्क से हैं। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, कंट्री का माना है मुल्क, विच जो इंग्लिश में विच है, अरबी में वो अय्युन है, किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। आप इसको मुल्क को इस अंदाज में भी उससे पूछ सकते हैं, मस्मु बलदिक, आपके मुल्क का नाम क्या है। मस्मु नाम क्या है, बलदिक आपके मुल्क का, या बलदिक की जगह दौलतिक भी आप लिख सकते हैं। मस्मु बलदिक, मस्मु दौलतिक, आपके मुल्क का नाम क्या है। इस अंदाज में भी आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, आपके मुल्क का नाम क्या है। आपने उससे पूछा मिन अय्यि बलदिन अंत, आप किस मुल्क के हैं, तो उसका वो जवाब यूँ देगा अना मिन पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का रहने वाला है तो पाकिस्तान के शुरू में चूँकि पे है और अरबी में पे और टे ये नहीं आती, इसी तरह डाल, तो वो पे की जगह बे इस्तेमाल करेगा, अना मिन पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। और जब आपने उससे उसके मुल्क का नाम पूछा कि मस्मु बलदिक, आपके मुल्क का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, तो वो इस अंदाज में जवाब देगा जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। सवाल के अंदर जब काफ का लफ्ज़ आएगा, जैसे यहाँ बलद के आखिर में आपको काफ नज़र आ रहा है,
تو جواب میں اس کی جگہ پر یا آئے گی، چھوٹی یا۔ کا معنی آپ کا، یا کا معنی میرا۔ اسم بلدی پاکستان، اسم بلدی پاکستان، میرے ملک کا نام، اسم نام، بلدی میرے ملک، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ پھر آپ اس سے پاکستان، تو اس نے بتا دیا کہ میں پاکستان کا ہوں۔ اب پاکستان میں 4 صوبے ہیں، کس صوبے کا رہنے والا ہے؟ صوبے کو عربی میں کہتے ہیں اقلیم اور انگلش میں کہتے ہیں پروونس۔ تو آپ اس طرح سوال کریں گے، من ای اقلیم انت، من ای اقلیم انت، آپ کس صوبے سے ہیں، آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے، آپ کس صوبے کے رہنے والے ہیں؟ which province do you belong to، آپ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اب وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہے گا انا من اقلیم پنجاب، میں صوبہ پنجاب سے ہوں، میں صوبہ پنجاب کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ انا من اقلیم پنجاب، I'm from پنجاب province۔ پھر آپ صوبہ پنجاب میں وہ کس ضلع کا رہنے والا ہے، آپ اس کے متعلق بھی جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نے سوال کیا من ایت مدیریت انت۔ مدیریہ عربی میں صوبے ضلع کو کہتے ہیں۔ من ایت مدیریہ انت، آپ کس ضلع سے ہیں، آپ کا تعلق کس ضلع سے ہے، آپ کس ضلع کے رہنے والے ہیں۔ which district are you from، اور انگلش میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں کہ آپ کس ضلع کے رہنے والے ہیں۔ which district are you from، اب وہ ضلع شیخوپورہ کا رہنے والا ہے فار ایگزامپل، تو وہ کہے گا انا من مدیریت شیخوپورہ، انا میں من مدیریہ ضلع شیخوپورہ، میں ضلع شیخوپورہ سے ہوں، میں ضلع شیخوپورہ سے ہوں۔ I'm from district شیخوپورہ۔ اب آپ ضلع کی تحصیل بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ضلع شیخوپورہ میں 4-5 تحصیلیں ہیں، ان میں سے کون سی تحصیل سے یہ ہے، تو آپ تحصیل کو عربی میں کہتے ہیں ناحیہ، یا عربی میں اس کو قضا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے من ای ناحیت انت، یہ ای یا ایتی دونوں میں سے کوئی ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اس کے آخر میں گول تا لگا کے استعمال کریں تب بھی صحیح، من ایتی ناحیت انت، آپ کس تحصیل سے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں من ای بغیر گول تا کے، من ای ناحیت انت، آپ کس تحصیل سے ہیں، من ای قضاء انت، آپ کس تحصیل سے ہیں۔ اور انگلش میں تحصیل کو تحصیل ہی کہتے ہیں، which تحصیل are you from، آپ کس تحصیل سے ہیں۔ چونکہ شیخوپورہ ضلع بھی تھا، تحصیل بھی تھی، تو اس نے کہا انا من شیخوپورہ، میں شیخوپورہ سے ہوں۔ اب وہ آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ کہاں سے تشریف لے کے آئیں، تو آپ کہیں گے where did you come from، اور عربی میں کہیں گے من این تشرفت، من این اس کا معنی کہاں سے، تشرفت آپ تشریف لائیں، من این تشرفت آپ کہاں سے تشریف لائیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو آخری حرف ہے میں اس کے اوپر زبر نہیں پڑھ رہا، یہ وقف ہے اور لینگویج کے بولنے کا طریقہ ہے۔ من این تشرفت آپ کہاں سے تشریف لائیں، where did you come from آپ کہاں سے تشریف لائیں، تو جواب میں اس نے کہا جئت من شیخوپورہ، جئت۔ اب جواب میں اگرچہ تشرفت سوال میں ہے، تو جب تشرفت تا کا لفظ سوال میں ہو تو جواب میں آتا ہے تو کا لفظ۔ وہ جواب میں یوں بھی کہہ سکتا تھا تشرفت من شیخوپورہ، میں شیخوپورہ سے تشریف لایا ہوں، لیکن عموماً پوچھنے والا عزت و احترام کے الفاظ بولتا ہے اور جواب دینے والا تواضع کے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ بھی جواب میں کہ تشرفت من شیخوپورہ، میں شیخوپورہ سے تشریف لایا ہوں، تو یہ تصنع تکلف ہے، تو وہ عاجزانہ کہے جئت من شیخوپورہ، میں شیخوپورہ سے آیا ہوں۔ I'm from شیخوپورہ، I came from شیخوپورہ۔ پھر آپ اسے پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ کب آئے ہو، متى تشرفت، تو کب کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے متا، جیسے انگلش میں when کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ متى تشرفت آپ کب تشریف لائے، تو
تو وہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تو تھوڑی دیر پہلے کو عربی میں کہتے ہیں قبل قلیل، قبل پہلے، قلیل تھوڑی دیر، قبل قلیل، جئت قبل قلیل، جئت قبل قلیل، میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں. I came a while ago. while mean تھوڑی دیر. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام جانے، تو اس نے اس سے کہا کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کو عربی میں کہے گا هل لی ان اتعرف علی اسمک، هل لی کیا میں، ان اتعرف جان سکتا ہوں، علی اسمک آپ کا نام، کیا میں آپ کے نام کو جان سکتا ہوں؟ هل لی ان اتعرف علی اسمک. اور یہ عربی میں جب ان آتا ہے تو اس کے بعد والا ورب اور فعل اس کے آخر میں زبر آتی. هل لی ان اتعرف علی اسمک، may I know your name، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے، بڑی خوشی سے. اس کو عربی میں کہتے ہیں بکل سرور، بکل سرور، بڑی خوشی سے، with great pleasure، بڑی خوشی سے. اب آپ نے اس کو اپنا نام بتا دیا، اسمی محمد عرفان، میرا نام محمد عرفان ہے. جب آپ نے اپنا نام بتایا، آپ کی شکل کو دیکھا، اس نے کہا مجھے تو آپ جانے پہچانے لگ رہے ہیں. تو مجھے آپ جانے پہچانے لگ رہے ہیں، اس کے لیے عربی میں کہیں گے یبدو لی، مجھے لگ رہے ہیں، انی اعرفک، کہ میں آپ کو جانتا ہوں. یبدو لی انی اعرفک، مجھے آپ جانے پہچانے لگ رہے ہیں. لگ رہے ہیں کے لیے یبدو لی، یعنی مجھے ظاہر ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے. یبدو لی انی اعرفک، یبدو لی انی اعرفک، مجھے آپ جانے پہچانے لگ رہے ہیں. جسے انگلش میں کہے گا یو لک فیملیئر ٹو می، آپ مجھے جانے پہچانے لگ رہے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس کو عربی میں کہے گا کیف، کیف وہ کیسے. اور انگلش میں کہے گا ہاؤ ڈز، وہ کیسے، یعنی آپ نے مجھے کیسے، میں کیسے جانا پہچانا لگ رہا ہوں. اس نے آگے سے پھر سوال کر دیا کہ تم یہ بتاؤ تم نے عربی زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ اس کو عربی میں کہے گا من این، کہاں سے، تعلمت اللغة العربیہ، تعلمت آپ نے سیکھی ہے، اللغة العربیہ، لغہ مانا لینگویج، زبان، عربی عربی. من این تعلمت اللغة العربیہ، آپ نے عربی زبان کہاں سے سیکھی ہے. where did you learn Arabic؟ اس نے کہا تعلمت من دار العلوم علائیہ. اب آپ غور کریں، سوال میں لفظ تھا تعلمت، تا کے اوپر زبر تھی، یہ آتی مخاطب کے لیے آپ، اسی زبر کو پیش کر دیں تو یہ بن جائے گا متکلم میں. تو جب سوال میں آخر میں تا پر زبر ہو تو جواب میں تا کے اوپر پیش لگا دیں. تعلمت میں نے سیکھی ہے، من دار العلوم علائیہ، دار العلوم علائیہ سے. I learned from دار العلوم علائیہ، میں نے دار العلوم علائیہ سے سیکھی. اس نے کہا اچھا میں نے بھی دار العلوم علائیہ سے سیکھی ہے. تو میں نے بی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ایضاً، انا ایضاً، میں نے بھی. تعلمت من دار العلوم علائیہ، میں نے بھی دار العلوم علائیہ سے سیکھی، اسی وجہ سے میں تمہیں پہچانتا ہوں. اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کو عربی میں کہیں گے شکراً جزیلا. اس نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں، تو اس کے لیے کہیں گے عفواً، کوئی بات نہیں. اس نے کہا مع السلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ کو سلام ہو. اس نے کہا دوبارہ پھر ملیں گے، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے الی اللقاء.